بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه المجيد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين محترم حضرات سامعین کرام، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو آباد کیا ہے تب سے ان کے درمیان کشمکش ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بنی آدم کو اس روئے زمین پر بسایا، اسی وقت سے مارکہ حق و باطل برپا ہے. مارکہ حق باطل کو کسی خاص دور اور زمانے سے متعلق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر دور میں یہ جاری رہا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً اتنے ہی مارکے حق و باطل کے برپا ہو چکے ہیں. یعنی یہ زمین تاریخ انسانی کے کسی دور میں باطل اور طاغوت سے خالی نہیں رہی. لیکن قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ان مارکے حق و باطل میں نہ تو حق بنا ہوا اور نہ ہی باطل کا وجود مٹا. گویا قانون الہی کے مطابق مارکے حق و باطل کی آگ کبھی تھمنے والی نہیں. ایمان اور کفر کی جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں. ہدایت اور گمراہی کا مقابلہ ہمیشہ جاری رہے گا. جب سے اللہ رب العزت نے دنیا کو بسایا ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی ہے، ہمیشہ اہل باطل اور اہل حق میں کشمکش جاری رہے گی. اسی کو شاعر نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا. لیکن یہ مارکہ حق و باطل ہے کیا؟ یہ ایسی جنگ ہے جو شر و فساد اور برائی کے خلاف. شر و فساد چاہے کسی بھی شکل اور صورت میں ہو، اس کے خلاف جب خیر اور بھلائی کی قوتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، ان کو مٹانے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کے لیے جب اہل حق کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس مارکے کو مارکہ حق و باطل کہتے ہیں. اور یہ مارکہ آج نہیں بلکہ بہت پہلے سے جاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد، لیکن آپ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائیں. چنانچہ آپ اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، بتوں کی عبادت کو ترک کرنے کی صلاح دیتے ہیں، اور صرف قوم ہی نہیں بلکہ بادشاہ وقت کو بھی یہ دعوت اور یہ میسج پہنچا دی جاتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم انکار کرتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو دوڑ کر کے ان کو مقابلے کے لیے، چیلنج کے لیے دعوت دیتے ہیں. پوری قوم آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا ڈالو
اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے۔ گویا قاتل اپنے ترکش کے تمام تیر نکال دیتا ہے اور ایسی آگ تیار کرتا ہے جس کے شعلے اور جس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی ہو، لیکن اس باطل کے مقابلے میں اس خطرناک اور ہیبت ناک آگ کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا باطل آج میرے خلاف امٹ آیا ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، عرش الہی سے فرمان جاری ہوتا ہے، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی میں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ صرف اس دور کے ساتھ خاص تھا، اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شاعر مشرق علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ جو براہین سا ایما پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستان پر۔ یعنی یہ معاملہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا نہیں تھا، بلکہ آج بھی اگر کسی انسان کے اندر وہ ایمان موجود ہے، کسی کے دل میں ایمان کا وہ شعلہ اب بھی موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، تو آج بھی اللہ رب العزت اپنے معجزات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح حکم ہوا، آپ کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ حکومت، نہ ہی کوئی سلطنت، کہ جاؤ فرعون کو اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ۔ صرف دو لوگ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کو حکم ہوتا ہے فرعون کے پاس جانے کے لیے، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ فرمان الہی ہوتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ ظالم ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن جا کے اس سے بہت ہی میٹھے انداز میں، بہت ہی نرم اسلوب میں گفتگو کرو، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور اللہ سے ڈرے۔ لیکن فرعون جو اپنے نخوت و غرور میں ڈوبا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی معجزات ملے تھے سب دکھائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، بار بار آپ کو اور اپنے قوم کو اذیت ناک سزا دی، نتیجہ کیا ہوا کہ بحر قلزم نے، بحر احمر نے اس کو اپنی موجوں میں بھیج کے مار ڈالا۔ حق و باطل کا یہی مارکا ایک بار پھر جزیرہ عرب میں گرم ہوتا ہے۔ ایک طرف رحمت للعالمین سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ کے سردار اور ان کے ہمنوا ہیں، اور یہ لوگ اپنی کج فہمی، بدعقلی، بلکہ اگر یہ کہیں کہ بدنصیبی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو، نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے اور اس حق کا انتشار اور پھیلاؤ روک دیں گے جس کو خالق کائنات نے خود برپا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، اس پیغام کو دنیا سے ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے جس کو خالق کائنات خود برپا کرنا چاہتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ یہ بات کافروں پہ بہت گراں، شدید اور سخت کیوں نہ ہو، ان کو ناپسند لگے تو لگے، لیکن اللہ رب العزت اپنے اس نور کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا۔ کیا ہوتا ہے جب کافروں کی ظلم و ستم، ان کی روگردانی اور سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی ہے ان سے مقابلہ کے لیے۔ جنگ بدر میں مسلمان ان کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں، صف آرا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس وقت بھی دونوں کی مادی طاقت و قوت کا موازنہ کیا جائے اور دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو
مسلمان بہت ہی کم تعداد میں ہیں اور ان کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے۔ یہ ایک ایسا نازک اور اہم مرحلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت شکست کھا گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے کفار کو شکست پاش ہو۔ حضرات حق و باطل کا یہ مارکا یہی نہیں تھمتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کے زمانے میں بھی جاری رہتا ہے، اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان فوجیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے روئے زمین کے چپے چپے پر پھیل جاتی ہیں، اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں ہیں، ایک رومن امپرر ہے اور ایک پرشین امپرر ہے، یعنی ایک پارسیوں کی سلطنت ہے اور ایک رومیوں کی سلطنت ہے جو اس وقت کی سپر پاورز کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمان پارسیوں سے تقریباً 15 جنگیں لڑتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے جب حضرت ربیع بن عامر رستم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتا ہے رستم کہ تمہیں کون سی چیز یہاں لے کر کے آئی ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے برپا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لائیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ ان کو اس ظلم سے نکال کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں۔ اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ گھٹن کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے، انہیں ہم اسلام اور آخرت کی کشادگی کی طرف لائیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے حضرت عبیدہ بن ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں رومیوں سے 9 جنگیں لڑی۔ اس طرح مسلمانوں نے کل 25 جنگیں لڑ کر کے اس وقت کی دونوں سپر پاورز کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی کیسی جنگ گئی تھی اس وقت کی دنیا پر کہ جب روم کا بادشاہ چین کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے کہ خالد بن ولید کا لشکر میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میری مدد کرو، تو چین کا بادشاہ اس خط کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا جو اگر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یعنی جس کے عزم و حوصلہ اور ہمت اور ایمان کا یہ عالم ہے، ہم ان کے مقابلے میں اپنی فوج کو بھیج کر کے شکست خوردہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات یہی نہیں تھمتا ہے حق و باطل کا مارکا۔ سن 1095 عیسوی کا واقعہ ہے جب فرانس میں ایک کانفرنس ہوتی ہے اور کیتھولک عیسائیوں کا سردار پادری یہ اعلان کرتا ہے اس کانفرنس میں کہ اے یورپ کے لوگوں، اے عیسائیوں، اے اہل مغرب، تمہیں بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کروانا ہے۔ وہ بیت المقدس جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بغیر کسی جنگ کے کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت سے اس کو مسلمانوں کو واپس دلایا تھا، تو اب اس کو واپس لینا ہے۔ چنانچہ سن 1096 میں تمام اہل یورپ اکٹھا ہو کر کے ایک فوج تیار کرتے ہیں، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس جنگ کا نام صلیبی جنگ رکھا گیا، اس لیے کہ یہ عیسائی اس وقت اپنے سینے پہ کراس کا نشان بنا کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ مسلمانوں اور ان کے درمیان تقریباً 200 سال تک جنگ چلی اور 8 جنگیں ہوئیں، لیکن ان صلیبیوں نے پہلی 3 ہی جنگ میں شام، فلسطین، لبنان اور اس کے مضافات کے ایریے پہ قبضہ کر لیا اور بیت المقدس کو ہتھیا لیا۔ اللہ رب العزت فرزند اسلام نور الدین زنگی کو پیدا کرتے ہیں
وہ ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بارہا مقابلہ آرائی ہوتی ہے لیکن ان کو شکست نہیں ہوتی ہے۔ پھر انہی کی فوج کے ایک آدمی کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک فرزند انجمن ہوتا ہے جسے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مسلم فوج کی کمان پکڑتے ہیں تو مصر اور شام کی دونوں حکومتوں کو ملا دیتے ہیں، ایک زبردست فوج تیار کرتے ہیں، اور سن 1187 عیسوی میں حطین کے مقام پر ان کا ان صلیبیوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مرد مجاہد کے ذریعے صلیبیوں کو شکست دیتے ہیں، اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں واپس آ جاتا ہے۔ حالانکہ اس جنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف 12,000 فوج تھی، باقی جتنے تھے سب انصار اور معاونین تھے، اور مورخین کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کی تعداد 80,000 تھی، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40,000 کے قریب۔ پھر تعداد کا اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے ہر جنگ میں اہل باطل کو شکست دی ہے۔ اگر رومیوں اور فارسیوں کے جنگ کے اندر تعداد کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد کسی بھی جنگ میں 25 سے 30,000 سے زیادہ سے نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر رومیوں اور فارسیوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو ان کسی بھی جنگوں میں سے کسی بھی جنگ میں ان کی تعداد 1,00,000 سے کم نہیں تھی، اور بعض جنگوں میں تو ان کی تعداد 2,00,000 کی رہی۔ حضرات، یہ اہل باطل کا مقابلہ کرنا، ان کے آگے سینہ سپر ہونا، ظالم وقت اور طاغوت زمانہ کا مقابلہ کرنا، یہ انبیاء اور مرسلین، مجددین اور سلف صالحین کا شیوا رہا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ ایک تاریخ ہے جسے ہم اگر بھلانا چاہیں تو بھلا سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری وراثت ہے، اور اس وراثت کو ہمیں خود سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ اس جنگ میں اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کو یعنی حق کے علم برداروں کو فتح و کامرانی نصیب کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل باطل اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب اہل باطل اللہ کی زمین میں اپنی مرضی کے مطابق حکم چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور فوراً ان کی گرفت اور پکڑ نہیں ہوتی ہے ان کی ظلم و سرکشی پر، تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی قوت قاہرہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو خدائی کے مقام پر محسوس کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا کرنے لگتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل حق یہ سمجھتے ہیں کہ رزم حق و باطل میں وہ تنہا رہ گئے ہیں، اور آج میدان باطل سے خالی ہو گیا ہے، اسی وقت باطل کو پنپنے کا اور بیدار ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ باطل ایک نوخیز اوپر سے بڑھ کر کے تناور درخت ہو جاتا ہے، اور اہل حق کو مٹانے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیا مشن بتایا گیا امت مسلمہ کا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ہمیشہ تمہیں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونا ہے، ہمیشہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے، اور اللہ کے حکم کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ یہ مشن ہے مسلمانوں کا، اور جب بھی مسلمانوں نے اس مشن کی ادائیگی میں غفلت کی تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ جو کفر والے ہیں اہل حق کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے حمایت یافتہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے وہ مددگار ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم ان کا مقابلہ نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ و برپا ہوگا اور فساد ہو جائے۔ تو حضرات، یہ بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر امت مسلمہ نے، مسلمانوں نے اپنا یہ مشن چھوڑ دیا ہے، اپنا یہ فرض چھوڑ دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه